بالآخر ہائی کورٹ نے اس طویل لوڈ شیڈنگ کا نوٹس لے لیا ہے۔ الیکٹریسٹی سپلائی کمپنی سے یہ استفسار کیا ہے کہ کس قانون کے تحت آپ یہ لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں، کون سا قانون آپ کو یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ ملک میں لوڈ شیڈنگ کریں۔ کیا یہ اس معاہدے کی بھی خلاف ورزی نہیں ہے کہ جب آپ اپنے کنزیومر کو میٹر جاری کرتے ہوئے یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ کو بلا تعطیل ہم متواتر بجلی دیں گے؟ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے درود پاک کا نذرانہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ملک کی تاریخ کی سب سے بدترین لوڈ شیڈنگ جاری ہے، ان شیڈول لوڈ شیڈنگ ہے، شیڈول کو فالو نہیں کیا جا رہا۔ ایسے طور میں، ایسے وقت میں اب ہائی کورٹ نے ایک ریٹ پٹیشن کے ذریعے یہ اس چیز کا نوٹس لے لیا ہے۔ ریٹ پٹیشن کا نمبر ہے 351/2019۔ ہائی کورٹ نے اس ریٹ پٹیشن میں جو الیکٹرک سپلائی کمپنی ہے اس کے وکیل صاحب سے یہ استفسار کیا ہے کہ آپ جو لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں، قانون نیپرا کا ہے، ہمارے پاس پاکستان میں جو واحد قانون ہے وہ نیپرا کا ہے۔ ہائی کورٹ نے یہ استفسار کیا کہ ہم نے نیپرا کے تمام قانون کو دیکھا ہوا ہے، وہاں کسی سیکشن میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ آپ لوڈ شیڈنگ کا اختیار آپ کے پاس ہے۔ ایک کمپنی ہوتے ہوئے آپ کے پاس اختیار ہے، آپ تمام جو ترسیل بجلی کی ترسیل کرتے ہیں، آپ تمام کمپنیز ہیں، اور کمپنی کے پاس یہ کیسے اختیار ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں کو بجلی جو ہے اس کی لوڈ شیڈنگ کرا کے دے؟ کون سا قانون آپ کو یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ ملک میں اس قسم کی لوڈ شیڈنگ کریں، چاہے وہ شیڈولڈ ہے یا نان شیڈولڈ ہے؟ قانون ہمیں بتائیں، کوئی رولز ہیں جو آپ کو یہ اجازت دیتے ہیں کہ آپ ملک میں لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں تو وہ قانون بتائیں۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے تو ہمیں آپ وہ پالیسی دکھائیں، ہم وہ پالیسی کسی قانون کی لائٹ میں دیکھیں گے، جس میں سب سے پہلے سپریم کورٹ نے 1994 میں یہ واضح کیا تھا کہ بجلی جو ہے یہ بنیادی حقوق ہیں۔ جو یہ فیصلہ جو تھا وہ قانون کے PLD کتاب میں سن 1994 میں سپریم کورٹ کے 694 پیج کے اوپر رپورٹ ہوا تھا۔ اس کے بعد 2012 میں سپریم کورٹ کے منتھلی ریویو میں SCMR میں 773 پیج پہ ایک اور فیصلہ اس قسم کا رپورٹ ہوا تھا، اس میں بھی سپریم کورٹ نے اس کو بنیادی حقوق انسان کا قرار دیا تھا۔ پھر اس کے بعد 2014 میں سپریم کورٹ نے SCMR کتاب میں 220 پیج کے اوپر یہ قرار دیا تھا کہ بجلی جو ہے وہ کسی بھی شخص کے بنیادی حقوق میں شامل ہے اور آپ اس سے اس کا بنیادی حق کبھی بھی نہیں چھین سکتے۔ ہائی کورٹ نے یہ الیکٹریسٹی سپلائی کمپنی کے وکیل سے یہ سوال کیا کہ کس طرح آپ جو لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں، چاہے وہ شیڈولڈ ہے یا ان شیڈولڈ ہے، آپ قانون بتائیں، اس کے بعد یہ سسٹم اس طرح نہیں چل سکتا۔ ہائی کورٹ نے یہ بھی ان سے سوال کیا کہ کیا جو ایگریمنٹ آپ کسی بھی کنزیومر کو میٹر ایشو کرتے ہوئے ان کے ساتھ جو ایگریمنٹ لکھتے ہیں جس پہ اس کے بھی دستخط ہیں، آپ کے بھی دستخط ہوتے ہیں، کیا اس میں یہ نہیں لکھا، کیا اس میں یہ شرط شامل نہیں ہے کہ آپ ان کو متواتر بجلی دیں گے اور اگر فسٹیج میں کوئی فالٹ نہیں ہے تو آپ اس کی بجلی کو منقطع نہیں کریں گے؟ تو کیا یہ اس معاہدے کی بھی خلاف ورزی نہیں ہے جو آپ کے اور اس کے مابین لکھا گیا تھا؟ تو ایسے میں آپ نے جو IPPs کے ساتھ معاہدے کیے ہوئے ہیں، جو پاور پروڈیوسرز ہیں، انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر جو آپ کو بجلی بنا کے دے رہے ہیں، اس کے ساتھ معاہدوں کے مطابق آپ کو ان کی جنریشن کیپیسٹی کے مطابق آپ کو ان کو پیمنٹ کرنی پڑتی ہے۔ یعنی اگر ایک پاور پروڈیوسر جو ہے جو بجلی بناتا ہے، اس کی جو سسٹم ہے، اس کا یونٹ جو ہے وہ 1000 میگا واٹ کا ہے، اگر وہ 200 میگا واٹ بھی بناتا ہے تو آپ کو اس کو 1000 کی پیمنٹ کرنی پڑتی ہے۔ تو ایسی صورت میں یا یہ پیمنٹ گورنمنٹ کو اپنی جیب سے کرنی پڑے گی یا لوگوں کو ڈبل ٹیکسیشن کرنا پڑے گا۔ اب وہ لوگ اس میں پسیں گے کہ جو لوگ سولر نہیں خرید سکتے اور ابھی میٹر استعمال کر رہے ہیں، تو ایسے لوگ، چونکہ لوگ ریپڈلی سولر کی طرف شفٹ ہو رہے ہیں، میٹر پہ انحصار کم ہو رہا ہے، اب حکومت کے پاس مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ ان کو پیمنٹ جو ہے جنریشن کیپیسٹی سے کرنی جیب سے پڑے گی، یا تو پھر وہ جو کچھ لوگ بچ رہے ہیں ہمارے پیچھے جو وابڈا سے میٹر کنیکشن لے کے اب وہ بجلی استعمال کر رہے ہیں، گورنمنٹ کو ان کو ڈبل ٹیکسیشن کرنا پڑے گا، اس کے بعد جا کے ان IPPs کے جو پیٹ ہیں ان کو بھرنا پڑے گا۔ اور اس پہ مہا ظلم یہ ہے کہ آپ نے نیٹ میٹرنگ بھی انٹروڈیوس کر لیا ہے کہ ایک طرف جہاں پہ آپ کا وفاقی وزیر واٹر اینڈ پاور کا وہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ آپ کے ملک میں جو بجلی کا شارٹ فال ہے وہ ختم ہو چکا ہے، بلکہ ہم ایکسیس بجلی پرچیز کر رہے ہیں۔ جب آپ پرچیز ایکسیس بجلی کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کو کیا ضرورت ہے کہ نیٹ میٹرنگ کے ذریعے آپ مزید بجلی پرچیز کر رہے ہیں؟
آپ کے پاس اس کا کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ تو ہائی کورٹ نے یہ 2 سوال فارمولیٹ کر کے جو الیکٹرک سپلائی کمپنی ہے ان کے وکیل سے کہا کہ آپ نیکسٹ پیشی پہ اس چیز پہ عدالت کو مطمئن کریں کہ کس قانون کے تحت، کس رولز کے تحت اور کس پالیسی کے تحت آپ لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں، جس نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ ایک کمپنی ہوتے ہوئے لوگوں کی بجلی کو ڈسکنیکٹ کریں، اس کی ترسیل کو منقطع کریں، اور پھر آپ نے اس ایگریمنٹ کی کیا یہ وائلیشن نہیں ہے کہ جو آپ کے اور آپ کے میٹر کنزیومر کے مابین میٹر جو ایشو کرتے وقت آپ نے ان کے ساتھ سائن کیا تھا، جس میں آپ نے کہا تھا کہ ہم اس کو بجلی جو ہے کی متواتر دیں گے، اس کو کاٹیں گے نہیں جب تک کہ کوئی بڑی فالٹ نہ ہو سسٹم میں۔ تو ان 2 چیزوں کا آپ نیکسٹ پیشی پہ ہمیں جواب دیں اور کورٹ کو سیٹسفائی کریں اس حوالے سے۔ تو یہ وہ ڈیولپمنٹ ہے کہ جو لیٹسٹ ہو چکی ہے، اور اب ہمیں یہ امید ہو چکی ہے کہ جو لوڈ شیڈنگ کا جن بے قابو ہو چکا ہے، اس کو ہائی کورٹ جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے کنٹرول کرے گا اور انقلاب کرے گا۔ تو امید رکھیں آپ تمام پاکستانی کہ جلد از جلد جو ہے ہم لوڈ شیڈنگ کے اس جن کو قابو کر لیں گے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آج کی ویڈیو کو اپنے جیسے اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، علم کے پھیلانے میں اپنا کردار ہمارے ساتھ ضرور ادا کریں، ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں تاکہ ہماری جو حوصلہ افزائی ہے ہو سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔